السلام علیکم دوستو، کیسے ہو؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھے۔ یہ آج کا واقعہ ہے ایک صحابی رسول جو بہت غریب تھے۔ ان کے پاس مال و دولت نہیں تھا سوائے اپنا بدن ڈھانپنے کے کپڑوں کے علاوہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک نوجوان یمن کا رہنے والا تھا۔ وہ مشرک تھا، بہت غریب بھی تھا۔ اس کی زندگی کا ساز و سامان جو تھا وہ صرف بدن ڈھانپنے کے کپڑے تھے۔ اس کے پاس اور کوئی دولت نہیں تھی اور کوئی چیز نہیں تھی۔ اس کی زندگی کا ساز و سامان جو تھا وہ صرف کپڑے ڈھانپنے کے کپڑے تھے۔ دن کے وقت درختوں کے سائے میں وہ پناہ لیتا، رات ہوتی تو کسی پتھر کی اوٹ میں جا کر رات کو بسر کرتا، رات گزارتا۔ اس نوجوان تک خبر پہنچی کہ عرب میں اللہ کا آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا ہے۔ اس کے دل میں شوق پیدا ہوا۔ نوجوان تھا جس میں طاقت تھی۔ پیدل ہی سفر کرتے ہوئے مدینہ منورہ پہنچ گیا۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت باسعادت میں حاضر ہوا، کلمہ طیبہ پڑھا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی صف میں شامل ہو گیا۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اہل صفہ میں شامل فرما لیا۔ مسجد نبوی شریف میں ایک چبوترا تھا جسے صفہ کہتے ہیں۔ دور دراز سے ہجرت کر کے آنے والے غریب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اس چبوترے پر رہتے اور دن رات محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے علم دین سیکھتے اور ذکر و فکر میں مشغول رہتے تھے۔ چنانچہ یمنی صحابی بھی اہل صفہ کے ساتھ مل گیا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو کر اس نے علم دین سیکھا۔ کچھ ہی عرصے میں انہوں نے قرآن کریم کی مکمل 4 سورتیں سیکھ لیں۔ انہوں نے 4 سورتیں حفظ کر لیں۔ ایک دن یہ حاضر دربار ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا نکاح کر دیجئے، میرا نکاح کروا دیجئے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ کیا تمہارے پاس کوئی مال ہے؟ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے قرآن کریم کی 4 سورتیں مکمل یاد ہیں اور آپ ہی کا ارشاد ہے قرآن مل جائے تو کوئی فاقہ نہیں رہتا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوش ہو کر فرمایا کہ تم نے بالکل ٹھیک کہا، تم نے سچ کہا۔ پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے انہیں قبیلہ بنو سلمہ کے ایک گھر نکاح کا پیغام دے کر روانہ کیا، بھیجا۔ یہ وہاں پہنچے اور آپ علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق لڑکی کے والد تک پیغام پہنچایا۔ یہ لڑکی کے والد بھی صحابی تھے، لہٰذا پیغام مصطفیٰ سن کر اس صحابی نے فوراً کہا، میں نے سنا اور اطاعت کی۔ اس صحابی نے پیغام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنا، اپنی بیٹی کو ساتھ لیا، بارگاہ رسالت میں دونوں حاضر ہوئے، باپ بھی اور بیٹی بھی، اور اس یمنی صحابی کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا۔ اب نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لڑکی کے والد کو رخصتی کا حکم دیا۔ حکم عالی پر فوراً عمل کیا گیا۔ رات ہوئی، وہ صحابی رسول کمرے میں آئے، دیکھا خوبصورت قالین بچھا ہے، بہترین بستر لگا ہوا ہے، چراغ روشن ہے۔ یہ دیکھ کر انہیں ماضی کی یاد آ گئی۔ قالین دیکھا تو خیال آیا، ایک وقت تھا جب میں زمین پر درختوں کے سائے میں سوتا تھا، زندگی گزارتا تھا۔ خوبصورت بستر دیکھ کر پتھروں پر گزارا کرنا یاد آیا۔ چراغ دیکھا، میں نے تو بغیر چراغ کے ہی زندگی گزاری ہے۔ کچھ دیر کے لیے یوں ہی کھڑے اپنا حال اور ماضی سوچتے رہے، پھر کمرے میں ایک کونے میں گئے، اللہ اکبر کہا اور نماز شروع کر دی۔ 2 رکعت ادا کیے، اللہ کا شکر ادا کیا، مگر اب بھی دل نہیں بھرا۔ پھر کھڑے ہوئے، پھر 2 رکعت نماز ادا کی، اللہ کا شکر ادا کیا، ابھی بھی ان کا دل نہیں بھرا تھا۔ 2 رکعت مزید ادا کی، پھر اللہ پاک کی حمد و ثنا شکر ادا کیا، پھر بھی دل نہیں بھرا۔ پھر کھڑے ہوئے، 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ پاک کا شکر ادا کیا، یوں ہی 2 رکعت پڑھتے رہے،
اللہ پاک کا شکر ادا کرتے رہے یہاں تک کہ پوری رات گزر گئی۔ صبح ہوئی، نماز فجر کے لیے مسجد میں حاضر ہوئے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امامت میں نماز فجر با جماعت ادا کی۔ روزانہ مسجد میں ہی رہا کرتے تھے۔ آج بھی فجر نماز پڑھ کر مسجد میں ہی بیٹھ گیا، علم دین سیکھتے رہے۔ فجر سے ظہر تک، ظہر سے عصر تک، عصر سے مغرب تک، مغرب سے عشاء تک 5 نمازیں آپ نے با جماعت ادا کی۔ عشاء کے بعد گھر واپس آئے، جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئے، سامنے وہی قالین، اسی طرح بستر لگا ہوا ہے، چراغ جل رہا ہے۔ اب پھر ماضی کی یاد انہیں آنے لگی۔ آج بھی کمرے کے ایک کونے میں کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز ادا کی، اللہ کا شکر ادا کیا۔ اتنے سے دل نہیں بھرا، 2 رکعت مزید پڑھی، یوں ہی نماز پڑھتے گئے، شکر ادا کرتے رہے۔ آج بھی رات یوں ہی گزر گئی۔ اگلی صبح پھر مسجد میں حاضر ہوئے، 5 نمازیں آپ نے پھر با جماعت ادا کی۔ رات کو گھر آئے، پھر وہی کیفیت، 3 راتیں اسی طرح شکر ادا کرتے ہی گزر گئیں۔ چوتھے دن لڑکی کے والد اپنی بیٹی کو ملنے تشریف لائے۔ بیٹی کا حال پوچھا تو بیٹی نے بتایا کہ میرے شوہر رات کو آتے ہیں، کمرے کے ایک کونے میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے اور اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہوئے ساری رات گزار دیتے ہیں۔ والد صاحب نے یہ بات سنی تو بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو کر ساری بات عرض کی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یمنی صحابی کو بلا کر پوچھا، تمہیں کس چیز نے تیری زوجہ سے تجھے دور رکھا ہوا ہے؟ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں مشرک تھا، یمن میں رہتا تھا، میرا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، پتھروں پر راتیں بسر کرتا تھا، گزارتا تھا، دن میں درختوں کے سائے میں پناہ لیتا تھا۔ پھر اللہ پاک نے کرم کیا، مجھے اسلام کی دولت نصیب فرمائی، مجھے قرآن کی 4 سورتیں سیکھنے کی سعادت نصیب ہوئی۔ اللہ پاک نے قرآن کریم کی برکت سے میرا سینہ روشن فرمایا۔ جب میں اپنی زوجہ کے کمرے میں جاتا ہوں تو وہاں بچھے ہوئے خوبصورت قالین، بہترین بستر اور چراغ وغیرہ دیکھ کر مجھے اپنا ماضی یاد آ جاتا ہے۔ پھر میں قرآن کریم کی ان 4 سورتوں میں سے ایک کو پڑھتا ہوں، اس پر غور کرتا ہوں تو مجھے کسی چیز میں رغبت نہیں ہوتی، اللہ پاک کا شکر ادا کرنے میں مصروف ہو جاتا ہوں۔ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، وہ کون سی صورت ہے؟ اس پر اس صحابی نے قرآن کریم کی تلاوت شروع کر دی، جس کا ترجمہ ہے، تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی نے، یہاں تک کہ تم نے قبروں کا جا منہ دیکھا۔ یہ ہے پارہ نمبر 30، سورت تکاثر۔ صحابی رسول اس سورت کی تلاوت کر رہے تھے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور وہاں موجود صحابہ کرام سن رہے تھے۔ وہ صحابی خود بھی رو رہے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور وہاں موجود صحابہ کرام بھی تو رہتے تھے۔ یمنی صحابی نے سورت تکاثر پڑھی، پھر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میرے لیے دعا فرمائیے۔ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی، یا اللہ اس کی مغفرت فرما، اسے تھوڑے پر شکر کرنے والا بنا اور اسے اپنی رحمت سے مالا مال کر دے۔ اس واقعے کو 1 ہفتہ ہی گزرا تھا کہ بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ نوجوان صحابی دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کلمہ طیبہ پڑھا اور فرمایا، تجہیز و تکفین سے فارغ ہو کر مجھے خبر کرو۔ جب جنازہ تیار ہوا، بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کی گئی، آپ تشریف لائے، نمازی جنازہ پڑھائی۔ اس صحابی کو مخاطب کر کے فرمایا، اے نوجوان، تجھے جنت مبارک ہو۔